بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کی بوگی نمبر 45 میں جو بھی عورت بیٹھتی ہے فوراً حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب تک ہزاروں عورتیں حاملہ ہو چکی ہیں، لیکن کیسے؟ حقیقت جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹرین کے آنے کی سیٹی بج چکی تھی۔ میں نے اپنا بیگ دیکھا کہ ٹکٹ اندر موجود ہے یا نہیں۔ پھر جب دیکھا کہ ٹکٹ اندر ہی ہے تو میرے دل کو سکون ہوا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے ٹکٹ کھو دی۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آئی تو سب جلدی سے ٹرین میں سوار ہونے لگے۔ میں نے اپنی ٹکٹ چیک کی، میری بوگی کا نمبر 45 تھا۔ میں نے اپنی ٹکٹ آن لائن بک کروائی تھی۔ میں نے بوگی نمبر 45 بڑی مشکل سے تلاش کی اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بوگی اپر کلاس میں تھی اور بوگی میں صرف 3 سے 4 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ میں چپ چاپ جا کر اپنی بوگی میں بیٹھ گئی۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس بوگی میں کس قسم کے لوگ سوار ہونے والے تھے۔ ٹرین چلنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے جب 3 لوگ اور بوگی میں سوار ہوئے۔ ان میں ایک 30-35 سالہ عورت اور اس کا شوہر تھے، اور کچھ ہی دیر بعد ایک اور لڑکی بھی آ گئی۔ یوں ہم 4 لوگ پورے ہو گئے۔ ٹرین نے چلنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ بیٹھی لڑکی نے کہا، پتہ نہیں کیوں لیکن اس ڈبے میں بیٹھ کر مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی، میں کراچی جا رہی ہوں، میری جاب وہاں پر ہو گئی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں اس ٹرین میں ایک خاص مقصد سے بیٹھی تھی۔ اس بوگی میں کچھ تو ایسا عجیب ہو رہا تھا جو دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ میں اپنے علاقے کی تھانہ انچارج ہونے کے ناطے یہاں موجود تھی تاکہ اس بوگی کی حقیقت معلوم کر سکوں۔ میری تھانہ چوکی ریلوے اسٹیشن کے باہر واقع تھی اور میرے پاس پہلا کیس آج سے 1 سال پہلے آیا تھا۔ ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ وہ ٹرین سے کراچی جا رہی تھی اور بوگی نمبر 45 میں بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بوگی میں ضرور کچھ ہے، مجھے وہاں کچھ مشکوک سا کچھ لگا ہے۔ میں نے تب اس لڑکی سے تفصیل سے بات کی تھی، مگر وہ اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکی، تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، اس لڑکی کو تو ہم نے بھیج دیا تھا۔ اس کے 1 ماہ بعد ایک عورت آئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی۔ اس عورت کے مطابق اس کی لڑکی ٹرین کی بوگی نمبر 45 میں سوار ہو کر کراچی جا رہی تھی اور وہاں نہیں پہنچی تھی۔ میں نے اس عورت کی بیٹی کی رپورٹ لکھ لی، مگر میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ اس عورت کی بیٹی درمیان میں کسی اسٹیشن پر اتر گئی ہوگی۔ 2 ماہ سکون سے گزر گئے تھے کہ پھر سے ایک بوڑھا آدمی روتے ہوئے تھانے میں آیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، انسپیکٹر صاحبہ، میری بیٹی کو تلاش کر لیں، وہ کراچی نہیں پہنچی، ٹرین سے گئی تھی مگر منزل پر نہیں پہنچی، میری بچی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے ان سے تفصیلات پوچھی تو پھر سے بوگی نمبر 45 کا سن کر میں چونک گئی۔ پھر سے اس بوگی کا ذکر سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا چکر تھا بھلا؟ پہلے بھی ایک عورت آ کر بیٹی کی گمشدگی کی شکایت درج کروا چکی تھی، اور اب یہ بوڑھا شخص آ گیا تھا۔ مجھے سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا پڑا اور اگلے دن میں خود ریلوے اسٹیشن گئی، تحقیقات کی، سارے ریلوے اسٹیشنز کی CCTV چیک کی، کہیں بھی وہ لڑکیاں باہر نکلتی دکھائی نہ دیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ضرور یا تو وہ ٹرین میں ہی غائب ہوئی ہوں گی یا پھر حلیہ بدل کر باہر نکل گئی ہوں گی۔ میں نے 1 ہفتے تک تحقیق کی مگر تھوڑا سا سراغ بھی نہ ملا۔ پھر میں نے نتیجہ یہی نکالا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد 3 ماہ تک کوئی ایسی خبر نہ ملی۔ لیکن 3 ماہ کے بعد پھر سے ایسی خبریں ملنی شروع ہو گئیں کہ لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین کی بوگی نمبر 45 میں کچھ تو گڑبڑ تھی، کیونکہ اگر میں یہ مان بھی لیتی کہ لڑکیاں جان بوجھ کر گھر سے بھاگی ہیں تو پھر یہ سب لڑکیاں ایک ہی بوگی سے غائب کیوں ہوتی ہیں؟ 1 سال میں 7 لڑکیاں غائب ہوئی تھیں، اور یہ بڑی تشویشناک بات تھی کہ پولیس کو تفتیش کرنے کے باوجود کوئی قابل ذکر بات پتہ نہیں چلی۔ ابھی یہ سارا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ کچھ اور عجیب و غریب خبریں سننے کو ملی کہ اسی ٹرین کی اسی بوگی میں بیٹھنے سے خواتین حاملہ ہو رہی ہیں۔ جانے یہ افواہ تھی یا کیا، مگر مجھے میرے خبریوں نے یہی اطلاع دی تھی کہ ایسی خبریں پھیل رہی ہیں اور عورتیں اس ٹرین کی بوگی میں بیٹھنے کے لیے مری جا رہی ہیں تاکہ وہ حاملہ ہو جائیں۔ یہ میرے لیے بڑی چونکا دینے والی اور حیران کر دینے والی بات تھی کہ ٹرین کی اسی بوگی سے متعلق ہی ایسی عجیب خبریں کیوں مل رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے افسروں کو بھیجا تھا کہ وہ خود ٹرین میں جا کر دیکھیں، مگر سارے طریقے آزمانے کے باوجود جب کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو مجھے میدان میں آنا پڑا
اور اس لیے میں آج اس پراسرار بوگی میں موجود تھی۔ میں نے اپنا حلیہ مکمل بدل لیا تھا اور اس وقت میں یہاں ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں موجود تھی۔ اب اس بوگی میں میرے علاوہ وہ لڑکی تھی جو 25 سال کے لگ بھگ تھی، اور وہ عورت جو شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ مصروف تھی۔ میرے علاوہ اس ٹرین میں میرے کئی ساتھی موجود تھے جو عام شہریوں کے ہی روپ میں تھے۔ میں سامنے بیٹھی اس عورت کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب جانے کیا ہوتا، کس کو اغوا کیا جاتا اور کون سی لڑکی حاملہ ہوتی، یہ تو وقت ہی بتاتا۔ اس بوگی میں بیٹھنے والی لڑکیوں کے ساتھ دو ہی معاملے ہو رہے تھے، یا تو وہ غائب ہو رہی تھی یا پھر حاملہ۔ غائب ہونے والی بات تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ عورتیں حاملہ کیسے ہو رہی تھی؟ یہ ایک نہایت عجیب و غریب معاملہ تھا جس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے ہماری ایک ضروری میٹنگ ہوئی جس میں یہی طے پایا کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہمیں خود لاہور سے کراچی تک اس ٹرین میں سفر کرنا ہوگا۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ چونک گئی۔ وہ لڑکی کافی باتونی لگتی تھی اور میری طرف سے مایوس ہو کر اب وہ اس عورت کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، میں نے سنا تھا کہ اس بوگی میں سفر کرنے سے عورت فوراً حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ اس بوگی میں بیٹھی ہوں۔ میں نے ایک پولیس والی کی نگاہ سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ بہت شریف اور بے ضرر نظر آ رہے تھے، اور وہ باتونی لڑکی جو اپنا نام اور گھر کا ایڈریس تک بتا رہی تھی، وہ بھی کسی لحاظ سے شک کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ میں کچھ دیر ان کا جائزہ لینے کے بعد بوگی سے باہر نکلی تاکہ مشکوک افراد کی ایک لسٹ تیار کر سکوں۔ بوگی سے باہر انسپکٹر علی عام سادہ کپڑوں میں سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ آواز میں پوچھا، کس پر شک ہوا؟ وہ چہرے کے آگے اخبار رکھ کر ہولے سے بولا، جی نہیں میڈم، ابھی تو کوئی مشکوک بندہ نظر نہیں آیا۔ میں چوکنا ہوں، آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں نے کہا، باقیوں سے بھی رابطے میں رہو اور سب کو کہو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ویسے میرا ذاتی خیال تھا کہ جو کچھ بھی یہاں ہوگا وہ رات کے اندھیرے میں ہوگا، اور ابھی رات ہونے میں کافی دیر باقی تھی۔ میں پوری ٹرین کا ایک چکر لگا کر واپس بوگی میں آئی تو اس عورت کا شوہر سو چکا تھا، اور اس کی بیوی اور وہ لڑکی زور زور سے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھی۔ لگتا تھا کہ ان کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دو بار اس لڑکی نے مجھے بھی باتوں میں لگانا چاہا تھا، مگر میری عادت نہیں تھی یوں بہت جلد لوگوں میں گھلنے ملنے اور دوست بنانے کی، تو میرے خشک رویے سے تنگ آ کر اس لڑکی نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، اور میں واقعی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے دوبارہ تنگ نہ کرے۔ ویسے بھی میں اس وقت ڈیوٹی پر تھی اور میرے دماغ میں بس یہ چل رہا تھا کہ کس طریقے سے سارا راز معلوم ہو سکتا تھا۔ شام کے 7 بجے تھے جب مجھے انسپکٹر علی کی طرف سے اشارہ ملا کہ باہر کچھ گڑبڑ ہے۔ میں فوراً باہر گئی۔ وہ کہنے لگا، پچھلے اسٹیشن سے 2 مشکوک لوگ سوار ہوئے ہیں۔ علی کے اشارے پر میں نے دیکھا تو مجھے بھی وہ لوگ کافی مشکوک لگے۔ وہ 2 مرد تھے اور ان کا حلیہ ہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ پھٹی ہوئی جینز، پیروں میں رف سے شوز، گلے میں بڑی بڑی چینز اور سر کے بال کندھوں تک آتے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگلے اسٹیشن پر ان لوگوں کو پکڑ لینا اور سب کچھ اگلوا لینا۔ اس نے کہا، جی ٹھیک ہے میڈم۔ میں واپس پلٹی تو ایک دم چونک گئی، کیونکہ وہ لڑکی جو میری ہی بوگی میں تھی وہ دروازے میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اور میرے ایک دم پلٹنے سے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی اس حرکت سے میں سن رہ گئی، کیا وہ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ میں بوگی کے اندر آئی تو وہ مجھے یوں دیکھ کر مسکرا دی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پہلے تو مجھے اس پر شک نہیں تھا، مگر اب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے سونے کی اداکاری کرتے ہوئے کتاب اپنے منہ پر رکھ لی تاکہ ان دونوں کی باتیں سن سکوں۔ وہ لڑکی شاید اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ گھر سے بھاگنا آسان نہیں ہوتا، خاص کر لڑکیوں کے لیے۔ بہت مشکل سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جس گھر میں 20-22 سال گزار دیے ہوں وہاں سے رات کے پہر چوروں کی طرح نکلا جائے یا قدم واپس اندر موڑ لیے جائیں۔ میں نے گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے آخری بار سوچا تھا، کیا میں گھر سے بھاگ کر ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں۔ میں نے ایک آخری بار مڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر دل کو مضبوط کر لیا، خود کو یاد کروایا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس گھر میں رہنے والے اب میرے نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اچھی طرح سے خود کو نقاب میں لپیٹا اور گھر کی دہلیز پار کر لی۔ میرے قدم اب تیزی سے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سڑک پر آتے ہی میں رکشے کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ رات بہت ہو چکی تھی اور اس وقت سڑکیں سنسان ہی تھیں۔ جلد ہی مجھے رکشہ مل گیا اور میں ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ وہ عورت حیرت سے اس لڑکی سے پوچھنے لگی، پھر تم گھر سے بھاگ گئی؟ وہ لڑکی اداسی اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی،
میرے سوتیلے رشتہ دار، خاص طور پر میری سوتیلی ماں، اگرچہ سب بہت برے تھے مگر میرا باپ تو سگا تھا نا۔ میں نے سوچا کہ اس کی بڑی بے عزتی ہوگی، سب محلے والے اس کو تانے دے دے کر مار دیں گے، اس لیے میں نے رکشے والے کو واپس مڑنے کو کہا۔ میں اپنے باپ کی عزت کی خاطر گھر آ گئی، حالانکہ میں کون سا کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، میں تو صرف سوتیلی ماں کے مظالم سے تنگ آ کر بھاگی تھی۔ وہ عورت اس کی داستان بہت دکھی ہو کر سن رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ پہلے تو نہیں مگر اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم کا کہہ کر باہر گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ لڑکی تو واش روم کی طرف گئی ہی نہیں، کسی دوسری بوگی میں جا رہی تھی۔ پھر وہ اچانک پلٹی اور یوں دیکھا جیسے اسے شک ہو کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ میں تب تک اپنا رخ بدل چکی تھی۔ میں فوراً اپنی بوگی میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی بھی آ گئی۔ مجھے اب وہی لگ رہی تھی جو اس سارے چکر کی ذمہ دار تھی۔ وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی اس عورت سے کہنے لگی، میری منگنی بچپن میں ہی میرے کزن سے کر دی گئی تھی، میں اسی کا نام سنتے سنتے جوان ہوئی ہوں، میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہم بچپن سے ہی اکٹھے کھیلتے رہے ہیں تو آپس میں بے تکلفی بھی ہے۔ چند ماہ قبل ہماری شادی یعنی رخصتی کی بات چلی تو اس کزن نے اپنے گھر بتایا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے۔ ذات کے فرق کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے وہاں اس کی شادی سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ اس کی شادی کی تاریخ فکس کر دی۔ گھر والوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں خود شادی سے انکار کر دوں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم نے نہیں کرنی تو انکار بھی تم ہی کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں نے بچپن سے اب تک صرف اسی کا ہی نام سنا اور سوچا ہے، میری محبت بھی یہی اور میرا شوہر بھی یہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے بنا رہ بھی پاؤں گی یا نہیں، لیکن شادی کروں بھی تو کیسے جب مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، اور میرا ہو بھی جائے تو بھی وہ کسی اور کا ہوگا۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ اس کی یہ کہانی سن کر میں اچھل کر بیٹھ گئی۔ یہ تو میری کہانی تھی، یہ سب تو میرے ساتھ ہوا تھا، اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس لڑکی کو یہاں سے اٹھوا کر تفتیش کرنی ہی پڑے گی۔ اس سے پہلے میں اپنے ارادے پر عمل کرتی۔ مجھے انسپکٹر علی کی طرف سے اشارہ ملا کہ باہر کچھ ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر بڑھی۔ باہر تو عجیب صورتحال تھی۔ کہنے لگا، واش روم میں دیکھیے، کوئی بھی آگے جانے کی جرت نہیں کر رہا۔ میں نے جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتے ہی سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کا سر چکرا کر رکھ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ایک لمبا چوڑا بھری بھری جسامت کا مالک شخص دوسرے شخص کو بری طرح پیٹتا اسے واش بیسن اور دیوار سے لگے آئینوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، یوں کسی انسان کو بے دردی سے مارتے ہوئے، چھوڑو اسے۔ میں ہوش میں آتے ہی تڑپ کر آگے بڑھی۔ وہیں رک جاؤ، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ مارنے والے کا لہجہ حد سے زیادہ سخت تھا اور اس نے گن بھی نکال لی تھی۔ کیوں؟ چھوڑو اسے، چھوڑو، تم ایسے نہیں مانو گے۔ ٹھہرو، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ میں اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ہرگز بھی ان پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ میں پولیس والی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں کسی اور نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ یہاں میرے ایک ساتھی کی ڈیوٹی تھی، لیکن وہ سو رہا تھا۔ میں نے علی کو اشارہ کیا تو اس نے اسے اٹھایا۔ ہنگامہ ختم کرنے میں پولیس کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ گیا تھا۔ میرے اور انسپکٹر علی کے چہرے پر چھائے پریشانی کے آثار واضح تھے۔ یہ سب ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ انسپکٹر بہادر امین، جسے ابھی ابھی اٹھایا تھا، وہ بھی کچھ کم پریشان نہیں تھا۔ یہ سارا ہنگامہ اسی کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، ہمیں کسی نے شاید بے ہوشی والا شربت پلا دیا تھا۔ میں نے اسے کہا، بہادر اب میں جا رہی ہوں، تم کوشش کرو کہ لوگوں کو بے ہوشی والا شربت پلانے والا مجرم پکڑا جائے۔ اس طرح ایک تو سازش کا اصل مجرم بے نقاب ہو جائے گا۔ اگر مجرم کا پتہ چل جائے تو مجھے فوری اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے میڈم، میں ایسے ہی کرتا ہوں، بہادر امین جواباً بولا اور ایس پی سر ہلاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چند منٹ تو لاہ عمل سوچتی رہی کہ تفتیش کا آغاز کہاں سے کریں۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے پوچھا پچھلے اسٹیشن پر جو 2 مشکوک لوگ پکڑے گئے تھے ان کا کیا بنا؟ کچھ معلوم ہوا؟ مگر مجھے جان کر مایوسی ہوئی کہ ان دونوں بندوں سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ وہ یہاں ٹرین میں چوری کرنے آئے تھے، لیکن یہ کوئی ایسی پیش رفت نہیں تھی جسے بہتر کہا جا سکتا۔ یہ سب معاملات ختم کروا کر جیسے ہی میں اپنی بوگی میں آئی
تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بوگی تو خالی تھی، اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ لڑکی یقیناً اس عورت اور اس کے شوہر کو لے کر غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ باہر جو بھی ڈرامہ اور ہنگامہ ہوا تھا وہ سب جان بوجھ کر کیا گیا تھا، تاکہ اتنی دیر میں اس لڑکی کو موقع مل جائے اور وہ نکل جائے۔ مجرم پولیس سے زیادہ چالاک نکلے تھے۔ اچانک میرے فون پر کچھ دیر بعد بیل ہوئی۔ حوالدار بہادر کا فون تھا۔ کہنے لگا، میڈم، اس بار ٹرین سے بہت ساری لڑکیوں کو اٹھایا گیا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ سب پچھلے اسٹیشن پر ہی اتر گئے تھے اور بندرگاہ کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ ہم بھی ان کے پیچھے ہیں۔ آپ کو کب سے فون کر رہے تھے، مگر آپ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ باہر جو شور اور ہنگامہ تھا، مجھے فون کا ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ مگر اسی وقت فون بند ہو گیا۔ میں نے علی سمیت باقی پولیس والوں کو ٹرین سے باہر آنے کا کہا۔ علی نے فوراً فون کر کے گاڑیاں منگوائی تھیں۔ ہم نے بندرگاہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد بہادر کی کال آئی۔ میں نے خیریت پوچھی تو کہنے لگا، میڈم، میں ٹھیک ہوں، مگر مختار نہیں رہا۔ بہادر کی آواز میں نمی گھل گئی۔ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوا، میڈم، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ابھی بھی باتھ روم میں چھپ کر آپ کو کال کر رہا ہوں۔ مختار کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے 50 لڑکیوں کو ایک کنٹینر میں یہاں سے روانہ کر دیا ہے۔ باقی یہاں اب دوسرے ٹھکانے پر ہیں۔ لڑکیوں کو کس طرف لے کے گئے ہیں؟ بندرگاہ کی جانب؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں میڈم، بندرگاہ والا پلان کینسل ہو گیا ہے۔ اب زمینی راستے سے وہ لڑکیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں میں یہ نہیں جانتا، مگر میں نے اپنا دوسرا موبائل سائلنٹ پر لگا کر اس کنٹینر میں چھپا دیا ہے۔ آپ لوکیشن ٹریس کر لیجئے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، بہادر، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم اس لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے ان کے پیچھے ہی ہیں۔ میں نے بہادر کو داد دیتے ہوئے ونڈ اسکرین کے باہر ونڈ اسکرین کے پار غور سے دیکھا۔ گاڑیوں کی چند قطاروں کے آگے ایک بڑا سا کنٹینر مجھے نظر آ گیا تھا۔ کنٹینر جہاں بھی جائے گا وہیں پر ان لڑکیوں کا سودا طے پایا ہے۔ ذرائع کے مطابق کئی بڑی مچھلیوں کی موجودگی اس موقع پر یقینی ہوگی۔ بہادر نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اہم انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے بہادر، میں ٹیم کو بھیجتی ہوں، اس طرف بھی تم فکر نہیں کرنا، اور اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ گئی تو دوبارہ کال کر لینا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی بڑھاتے ہوئے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا۔ علی میرے فون رکھتے ہی دوسری طرف نمبر ملا چکا تھا۔ ہاں نصیر، ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، اپنی ٹیم لے کر ادھر پہنچو، لیکن خیال سے ابھی صرف پوزیشن سنبھالنی ہے۔ جب تک میں آرڈر نہ دوں تب تک کوئی ایکشن نہیں لینا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا، دوسری جانب سے نصیر نے جوش سے کہا۔ اس نے کال بند کی۔ علی نے بہادر کی موجودہ لوکیشن نکال کر نصیر کو بھیج دی۔ میں نے بے اختیار دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب تک ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، لیکن قدرت نے ہمیں درست راستے پر ہی چلا رکھا تھا۔ میں گاڑی کی رفتار کنٹینر کے برابر لائی۔ میں جائزہ لینا چاہتی تھی کہ ڈرائیور اکیلا ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کنٹینر کے اگلے حصے میں ڈرائیور کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صرف 2 آدمی نہیں تھے، یقیناً لڑکیوں کے پاس بھی کچھ آدمی ہوں گے۔ علی نے جائزہ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائید کی۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ میڈم، پلان کیا ہے؟ علی نے کچھ دیر بعد دبے دبے جوش سے کہا۔ ان کو جہاں پہنچنا ہے پہنچنے دو، سب کو اکٹھا ہونے دو، پھر گھیرا ڈالیں گے اور ہلہ بولیں گے۔ میں نے اس کی توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ تعاقب کا سلسلہ 1 گھنٹہ مزید جاری رہا۔ میڈم، کب ہلہ بولیں گے ہم؟ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ علی نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے اضطراری کیفیت میں کہا۔ صبر کرو، بس ذرا شکار کو آنے دو، پھر گھیرتے ہیں ان کو۔ میں نے اس کے شانے کو تھپکی دیتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ ہم گھنٹے سے وہ اس خوبصورت سے گھر کے گرد محاصرہ کیے بیٹھے تھے۔ ٹیم بھی پہنچ چکی تھی۔ ہم سب نامحسوس انداز میں ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ کافی دیر اور گزر گئی، اب تو ہمیں بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ میڈم، کہیں یہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش تو نہیں؟ علی نے سوچتے ہوئے چونک کر کہا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ میں نے شانے اچکائے، پھر سوچ کر کہا، اگر یہ کوئی ٹریپ ہوتا تو بہادر ہمیں اطلاع کر دیتا۔ میرا خیال ہے کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے، اگر کوئی نہ آیا تو پھر خود ہی اندر جانا پڑے گا۔ وہ ہنکارا بھر کر خاموش ہو گیا۔ آخر انتظار رنگ لایا تھا۔ گھر کے اندر کالے شیشوں والی ایک لینڈ کروزر داخل ہوئی تھی۔ مجھ میں اور میرے ساتھیوں میں سنسنی پھیلی، شکار آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے ساتھیوں کو پوزیشن سنبھالنے کا کہا۔ علی گھر کے عقبی حصے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی 5 ساتھیوں سمیت اندر کودی۔ باقیوں نے گھر کے بیرونی اطراف کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تاکہ کوئی فرار نہ ہو پائے۔
दबे कदमों से हम सब एक साथ आगे बढ़े। हम किसी भी सूरत दुश्मनों को चौकन्ना होने का मौका नहीं देना चाहते थे। उन्हें गफलत की हालत में पकड़ना बेहतर था, वरना खून खराबे की सूरत में लड़कियों को नुकसान पहुंच सकता था। एक कमरे की खिड़की के ताले को तोड़कर हम सब घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। लाउंज नुमा हॉल की तरफ से बातों की आवाज़ आ रही थी। अली दबे कदमों आगे बढ़ा। मैंने पिस्तौल सीधा करके एक मुजरिम का निशाना बांधा, मगर ऐन उसी वक्त बाहर से फायरिंग की आवाज़ गूंजी। यकीनन बाहर गार्ड्स और मेरी टीम में लड़ाई हो चुकी थी। उस्ताद, हमला हो गया है, बाहर से कोई बुलंद आवाज़ में चीखा। उस्ताद बिजली किसी तेज़ी के साथ हरकत में आया था। उसने जल्दी से सामने मौजूद एक लड़की को कमर से पकड़कर अपनी ढाल बनाया और उसके सर पर पिस्तौल की नाल रख दी। निकम्मो, हमला हो गया है और तुम लोग खड़े मुंह देख रहे हो। देखो जाकर क्या हुआ है। वो बॉस वहीं खड़े धाड़ा तो सब अपनी बंदूकें संभालते हुए भागे। मैंने अपने पीछे खड़े साथियों को इशारे से कोई भी कदम उठाने से मना किया। उसने जिसको अपनी ढाल बनाया हुआ था उसे देखकर मैं चौंक गई। वो तो वही लड़की थी, मेरी बूगी वाली। मैं उस पर शक कर रही थी कि शायद सब लड़कियों के गायब होने के पीछे उसका हाथ है, मगर ये तो खुद बंधी हुई थी और बंदूक उसके सर पर रखने वाला भी मेरी पहचान में आ गया। जो मियाँ बीवी मेरी बूगी में थे, ये वही था जो शौहर बना हुआ था, जिस पर मैंने शक किया ही नहीं था। मैडम, हमें आगे बढ़कर हमला करना चाहिए। अली ने इजाज़त तलब नज़रों से सवाल किया। मैंने कहा, लड़कियों के होते हुए हमें एहतियात करनी होगी। अली ने एक नज़र अंदर लाउंज में ज़मीन पर बैठे बच्चों के खौफजदा चेहरों को देखा, फिर फैसलाकुन अंदाज में पीछे मुड़ा। मैंने कहा, यहाँ मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ। नहीं, मैं यहाँ आपके साथ ही रहूँगा। अली ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बाकियों को बाहर की तरफ जाने का कहा, जहाँ फायरिंग की रफ्तार में अब तेज़ी आ गई थी। हम में से एक को उसके सामने जाना होगा ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ ही रहे, और दूसरे को पीछे से जाकर उसको काबू करना पड़ेगा। मैंने हिकमत अमली तरतीब दी। अली ने तायद में सर हिलाया। ठीक है मैडम, मैं सामने से जाता हूँ, आप पीछे से आ जाएं। प्लान कामयाब ठहरा था। कुछ साथियों को उसने पीछे की जानिब भेज दिया कि गार्ड्स को वहीं उलझाए रखा जाए, और बाकियों समेत उसने दाखिली दरवाजे पर हल्ला बोल दिया। दरवाजे पे मौजूद मुजरिम ढेर हो गए थे। घर के अक़बी हिस्से से फायरिंग की आवाज़ें अभी तक आ रही थीं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर लाउंज में कदम रखा। खबरदार, हथियार फेंक दो सब। लाउंज में बॉस समेत 5 मुसल्लह अफराद और खड़े थे। मेरे अंदर दाखिल होते ही बंदूकों का रुख मेरी तरफ हो गया था। अपने आप को कानून के हवाले कर दो और हथियार फेंक दो। रहमत और बाकी साथियों ने आगे बढ़कर सबको कब्जे में ले लिया। थोड़ी देर में उन्होंने सारी सूरत हाल पर काबू पा लिया, तो मैंने दूसरी टीम को भी छापे का हुक्म दिया। लड़कियों को एक महफूज ठिकाने पर भेजने के बाद मैं और अली गिरफ्तार मुजरिमों की जानिब रवाना हो गए। तफ्तीश के बाद सारी कहानी पता चली। ये पूरा एक गैंग था जो ट्रेन से जवान लड़कियों को अगवा करके आगे बेच देते थे, और कई पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए थे। जो लड़की मेरी बूगी में थी वो मेरे कॉलेज के ज़माने की दोस्त निकली। कहने लगी, मैंने तुम्हारे सामने अपनी और फिर तुम्हारी कहानी जानबूझकर सुनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरी कॉलेज की दोस्त हो, लेकिन तुमने हुलिया बदला हुआ था। वो मियाँ बीवी गैंग के लीडर थे, उन्होंने ही सारा हंगामा करवाया था, और जब तक हम सब इस हंगामे में रहे वो लड़कियों को लेकर निकल गए। लेकिन शुक्र था कि हमें बरवक्त पता चल गया और हमने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया और सब लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।